بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے تفسیر جلد دوم دوسری ہے، پہلی گالی پڑھ کے بتائی تھی، یہ پارٹ اول، یہ پارٹ دوم، ادریس امام احمد رضا کرنی صالح کا بریلوی۔ اب دیکھیے اس میں بہت شاندار باتیں ہیں، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ کتاب خریدیں اور ہر مسجد میں امام سے کہہ کے آپ سنائیے اور مکمل سنیں۔ آپ شرط رکھتے ہیں امام سے کہ ہو بہو، بلکہ اگر امام کی جو امام پڑھے اس کو آپ ریکارڈ بھی کریں تاکہ کہیں سے چھوڑ نہ دے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے امام۔ دیکھے گا یہاں ہم پھنس جائیں گے، دیوبند والوں کا معاملہ ہو جائے گا تو پبلک کیا کہے گی، تو کہنا نہیں ہو بہو پڑھیں آپ، اور ایسے نشانی لگائیں کہ اس نے پڑھا کے نہیں پڑھا وہ جگہ جو اس میں ہے، اور بلکہ ریکارڈ کریں آپ، تب آپ کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے مولویوں نے پبلک کو چکر میں ڈالا ہے، پبلک آج دیکھ رہا ہوں کیا حالت ہو گئی کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ شیخ عبدالحق کہتے ہیں جب میں مکے سے مدینہ پہنچا، شیخ عبدالحق کہتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے، شیخ عبدالحق کہتے ہیں جب میں مکے سے مدینہ شریف پہنچا، مدینہ شریف کو چلا، شیخ عبدالوہاب متقی ہیں، اب یہ شیخ عبدالوہاب متقی ہیں، اب وہ ایک عبدالوہاب ہے وہ بھی بڑے پرہیزگار ہیں، یہ تو ان کا بیٹا تھا نا ابن عبدالوہاب، عبدالوہاب کا حضرت عبدالوہاب صاحب کا بیٹا تھا، یہ والے عبدالوہاب صاحب نہیں، وہ دوسرے والے ہیں، جیسے ابن عبدالوہاب نجدی، تو یہ الگ ہیں، یہ شیخ عبدالوہاب متقی ہیں۔ فرمایا اس راہ میں کوئی عبادت بعد فرائض کے درود کے برابر نہیں، یہ دیکھو آپ، یہ شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا، کتنی بہترین بات لکھی۔ اب وہابی کہتے ہو آپ لوگ، یہ دیکھو کیا لکھا ہے، شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا کہ اس راہ میں کوئی عبادت بعد فرائض کے درود کے برابر نہیں۔ ارے بھائی ان کے بیٹے نے اگر کوئی غلطی کر دی، کوئی جانے نہ یار، تم باپ کو کیوں وہ کرتے ہو، باپ کو کیوں ٹارگیٹ بناتے ہو؟ ویسے بھی وہ نام اللہ کا ہے، وہاب اللہ کا نام ہے، عبدالوہاب صاحب نے کچھ نہیں کیا نا، ان کے بیٹے نے گڑبڑ کیا تھا، تو آپ باپ کو ٹارگیٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر وہ اللہ کا نام ہے، قرآن میں انک انت الوہاب، بے شک تو وہاب ہے، یہ قرآن میں ہے، لیکن جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات میں وہابی کہہ دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے یار، یہ کیا مصیبت ہے، مسلمانوں کو آپس میں بانٹنا، تفرق پیدا کرنا اور مسلمانوں میں نفرتیں دلانا کہ دیکھو اس نے ایسا ترجمہ کیا، اس نے ایسا کیا، بس اس کے علاوہ اور بھی کچھ کام ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں میں آج ڈاکٹر نہیں ہے، مسلمانوں میں انجینئر نہیں ہے، مسلمانوں میں ایس پی نہیں ہے، مسلمانوں میں جو ہے ڈی ایس پی نہیں ہے، آئی اے ایس نہیں ہے، کم ہے، اکا دکا کہیں ملتے ہیں، آئی ایس پی آئی اے ایس کہیں اکا دکا کہیں۔ اب تم لوگوں نے اسی میں بانٹ رکھا نا مسلمانوں کو کہ دیوبندی بریلوی تو کیا آئی اے ایس پہ کیا آئی اے ایس بن جائیں گے، پھر یہ سن کے کیا آئی اے ایس بنیں گے، کیا پی ایس بنیں گے، مناظر بنیں گے، مناظر کرنے والے بنیں گے صاحب، وہ تو مناظر ہی ہو رہے ہیں آج کل۔ دیکھ لو طاہر رضا مراد آبادی وہابی، کٹر وہابی ہے، کتنا کٹر بریلوی بن کے مناظر کرتا ہے، پکا وہابی، اس کا استاد بھی وہابی ہے، کاشی پور والا، وہ سقلینی ہے، وہ پہلے سقلینی تھا، بعد میں بیت میں توڑ دی، کیا کرا اس نے، ککرالا کا رہنے والا، مفتی ہے وہاں کے کاشی پور کا، طاہر رضا کا استاد، پکا وہابی، کٹر وہابی ہے، بہن اس کی وہابی کے گھر میں ککرالا میں، اور یہاں کے کاشی پور میں کٹر سنی بن گیا ہوا، پیسہ کمانا، پیسہ، وہی طاہر رضا پیسہ کمانے کے لیے کٹر سنی۔ اور دیکھو وہ جلال الدین چشتی ہے، وہ خود کہتا ہے میں دیوبندیوں کے پڑھا ہوں، وہ خود کہہ رہا میں دیوبندیوں میں پڑھا ہوں، اب اتنے کٹر بریلوی بن گیا کہ دیوبندی والوں کو کافر کہہ رہا، استغفر اللہ، خود کہہ رہا، اس کی آڈیو موجود ہے، کہتا ہے میرے پاس موجود ہے، میرے اس میں ڈلی ہوگی، کہتا ہے میں تو دیوبندیوں میں پڑھا ہوں، تو پھر کیسے، تو کہنا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایسے ہیں، استغفر اللہ۔ اب پڑھائی جسے دیوبندیوں میں کی، بعد میں کٹر سنی بن جائے، جیسے طاہر رضا ہے، جلال الدین چشتی ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ککرالے کا جو مفتی ہے یہ بن گیا، یہ اپنے دادا استاد کی برائی نہیں کرتا ہے، جو اس کے دادا استاد ہیں مراد آباد میں، ان کی برائی نہیں کرے گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ککرالے والا ککرالوی، ارے بھائی یہ ککرالوی بتاؤ تو صحیح، ککرالوی کی کیا بہن ککرالا میں دیوبندی کے گھر میں نہیں ہے کیا وہابی کے گھر میں نہیں ہے؟
اور اس کا ایک دوست ہے وہ مئو پور میں ہے، امجدیہ سے فارغ ہے، جھانسی مئو پور میں ہے، اور رہنے والا نجیب آباد کا ہے۔ اس کے سگے دوست کی دونوں بہنیں میں خود گیا ہوں، دیوبندی کے گھر میں ہے، میں تو اس کے گاؤں میں گیا ہوں، خود چچا بیٹھے، چچا کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ وہیں قرت پور گاؤں ہے، قرت پور کے پاس میں، ایک نجیب آباد کے بعد میں قرت پور ہے، وہیں اس کی دونوں بہنیں، ایک حمال ہے، ایک جو ہے کہ ایک سیلونی کا کام کرتا ہے، ایک حمال ہے، دونوں وہاں بھی ہیں۔ یہ جو اس کا ککرالے والے کا دوست ہے، مفتی ککرالہ کا جو مفتی ہے کاشی پور میں، وہاں پر جو ہے اس کا نام وہ یہ جانتا اچھی طرح سے، وہاں پر مئو پور میں ہے، امجدیہ سے فارغ ہے، اور بہن ہے اس کی دونوں بھابھی کے گھر میں ہے۔ تو اپنا تو چھپا لیتے ہیں، اپنے دوست کی بات تو چھپا لیتے ہیں، یار اپنا دوست یار اسے ہمیں للت پور میں بلوایا تھا، تقریب میں بلوایا وہ للت پور میں، تو بس بلوا لو ایک بار، تو پھر تو سنی بنا دیتے ہیں، پھر تو بہنوں کو بھی سنی بنا دیں گے، اس کو بھی سنی بنا دیں گے۔ ارے بھیا کہا کو مسلمانوں میں آپ ہیں؟ یہ دیکھو یہ حدیث پہ لکھا ہے صفحہ 44، قال علیہ السلام نصرت بالرعب بین یدی، یہ دیکھیے آپ مسیر الشعر، یہاں پر یہ لفظ زیادہ ہے اس حدیث شریف میں، اس میں ادھر جو لکھی حدیث پہلی جلد میں اس میں اتنا نصرت بالرعب مسیرۃ الشعر ہے۔ تو اب الگ الگ روایتوں سے ہوتی ہے نا حدیث، تو الفاظ میں کہیں جو ہے کہ الفاظ بدل کے آ جاتے ہیں، کہیں الفاظ میں بدل کے آ جاتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ صاحب یہ حدیث نہیں ہے۔ نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ الشعر، اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی، یہ دیکھو آپ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، یہ دیکھو آپ۔ اور اثر اسی ہیبت کا تھا کہ وقت ولادت با سعادت کے محل بادشاہ ایران کا پھٹ گیا پیدائش کے وقت، اور 14 برج اس کے گر پڑے، اور بادشاہان عالم کے تخت الٹ گئے، یہ دیکھیے آپ۔ اب امام مسجد نبوی بالکل قریب میں ہے، تو وہ تو وہیں پر گر جائے گا، اگر بدعقیدہ آ کے کھڑا ہو گیا تو وہیں کی وہیں گر جائے گا، IC میں بھرتی ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے نا، دیکھو آپ، 14 برج اس کے گر پڑے اور بادشاہان عالم کے تخت الٹ گئے، امام الٹا ہو جائے گا، جو امام بدعقیدہ گیا نا اگر حضور کی مسجد میں کھڑا ہو گیا، اور وہ بھی پرماننٹ، یہ تو یہ مانے 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی ہے بریلی والے تو، کیسا 1 2 دن 2 دن 4 دن کا آدمی مان بھی لے، 4 دن 5 دن، یہ تو 100 سال سے مانے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی۔ تمہاں صحابہ کرام کی اولادیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی اولادیں، کسی کی نماز نہیں ہو رہی، نہ جمعہ ہو رہا ہے، نہ جمعرات ہو رہی، نہ رمضان کے روزے ہو رہے ہیں، روزے بھی نہیں ہو رہے۔ اب آپ کا وہ کہتے کہ صاحب جو ان کی گواہی مان کر اگر رمضان کے روزہ رکھے گا تو اس کا پھر ایمان بھی ختم، یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیوبند والے کی وہابی کی گواہی نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، تو پھر اگر وہ گواہی وہاں کی حکومت دلواتی ہے، وہ چاند کی گواہی کا اعلان کرتی ہے، چاند کے دیکھنے کا، رویت ہلال کا، تو سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہاں کے تو رکھتے ہیں، چلو تم 2 4 نہیں رکھو گے، پورے دنیا کے حاجی لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے روزے بھی نہیں ہوئے، تمہارے ساتھ نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ کیا فتوے لگاتے ہیں یار یہ لوگ، سمجھ نہیں آتا۔ یہ دیکھو آپ کتنی بہترین کتاب ہے، اس تفسیر ہم چاہیے منگوائیے آپ، منگوا کے ہر مسجد میں پڑھیے آپ، سنائیے آپ، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ اس کتاب کو آپ ہر مسجد میں سنائیں، جتنی بریلی والے جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جیسے جے پور ہے، اور یہ کانپور ہے، اور یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں بیکانیر ہے، جودھ پور ہے، اور ادے پور میں خاص طور سے، چتوڑ میں بھی خاص طور سے اس کتاب کو سنایا جائے، اور ایک جو اس میں لکھا ہے ایک بات سنائی جائے، یہ نہیں کہ وہ آدمی چھپا لے ہیں۔ یہ دیکھو جو میں کہتا تھا نا کہ وہی ترجمہ جو دیوبند والے کیا، دیکھ لیں آپ، پورا ترجمہ وہی ملے گا، آپ دیکھ لیں، آپ یہ لائن بلائن دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیے یہ ترجمہ دیکھیں دیوبند والوں سے ملا ہے، پھر آپ یہ ترجمہ دیکھیں دیوبند والے سے ملا ہے، یہ دیکھیے آپ یہ ترجمہ دیکھیں دیوبند والے سے ملا، یہ ترجمہ دیکھیں، میں آپ کو پورا حوالہ دے رہا ہوں، میں سیدھے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، آپ کو کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں سیدھی سی۔ ابھی وہ آیت بھی بتاؤں گا جس کے اوپر یہ لوگ آپریشن کرتے تھے کہ ایسا ترجمہ کرنے والے کو یہ لوگ گمراہ مانتے تھے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کو جس نے ایسا ترجمہ کر دیا، اللہ کو سیدھی راہ بتلا یا دکھا، تو کہتے تھے دیکھو جیسے اللہ نے رستے نہیں دکھایا، ایسا ترجمہ کر رہا ہے، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے تھے، قوم میں پھوٹ ڈالتے تھے، قوم کے اندر فساد پیدا کرتے تھے، اور قوم کو لڑائی جھگڑے والا ماحول دیتے تھے،
بس انہوں نے بیچاروں نے یہی کیا ہے، 100 سال سے یہی کرتے رہے کہ اس نے ایسا ترجمہ کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ اس کے علاوہ یہ بات یہ نہیں کہ قوم میں انقلابی تقریریں ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ایس پی بنائیے اپنے بچوں، اور آپ جو ہے کہ کالج کھولیے، باپردہ کالج کھولیے، باپردہ کوچنگ کھولیے، باپردہ اسکول کھولیے، تاکہ ہماری بچیاں بھی باپردہ پڑھیں، ہمارے بچے بھی جو ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھ سکے۔ آج کالجوں میں نماز نہیں پڑھ پاتے لڑکا۔ ابھی میں امرت پور گیا تھا، ایک ریحان نام کا لڑکا ملا، جناب شکیل صاحب کا لڑکا تھا غالباً، وہ شکیل صاحب کا تھا غالباً۔ تو وہ لڑکے سے میں نے پوچھا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو کہا صاحب کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں ایک جگہ تھی کالج میں، ایک کوٹا کی بات ہے، کوئی ایریا پوائنٹ میں شاید لڑکا پڑھتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا پہلے ایک جگہ تھی، وہ جگہ غیر لوگوں نے بند کروا دی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے کہ بھائی کسی طرح سے پڑھ سکتے ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ باتھ روم میں ایسی جگہ ہو، باتھ روم تو صاف ہوتا ہی ہے، اسے دو دھاگے پنی بچھا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے لیٹرن باتھ روم کمائنڈ ہوتے ہیں، جگہ بڑی ہوتی ہے۔ تو کہنا ایسا باتھ روم بھی نہیں ہے، وہاں تو پڑھنے جاتے کوچنگ، تو وہاں باتھ روم کہاں رہے گا؟ تو میں نے اور تدبیر بتائی، میں کہ ایسے پڑھ لو۔ تو اب کوئی تدبیر ہی اس کو سمجھ میں نہیں آئی، تو میں جب لاسٹ میں بتایا، میں کہ بھائی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، جب دیکھ لو کہ وہ آپ کو کلاس لگ رہا ہے، تو آپ کا ٹیچر پڑھا رہا ہے، وہ پڑھاتے رہے، آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے۔ اب بیٹھے تو نماز کیسے ہو جائے یہ بتائیے آپ؟ بیٹھے بیٹھے نماز کیسے ہو جائے یہ بتائیے آپ؟ بیٹھے بیٹھے تو نماز ہوگی نہیں۔ اب میں اس لڑکے کو اور کیا بتاؤں؟ میں نے تو یہی بتایا کہ بھائی یہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو۔ اب وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو سب کی نظر ادھر ہو جائے گی، تو لڑکے اسٹوڈنٹ کی پھر مذاق بنے گا۔ تو اب ایک آدمی، ایک لڑکا مجبور ہے کہ وہ پڑھنا بھی چاہ رہا ہے تو نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تو یہ کام ہمارے عالموں کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی کوٹا کی بات ہے، اتوار کو میری دعوت تھی وہاں پر امرت پور میں، جناب ماسٹر اشفاق صاحب، بہت بڑھیا آدمی جناب ماسٹر اشفاق صاحب، ان کے سالے وغیرہ ان کے وہ بھی بہت بڑھیا آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہی بتایا، لڑکے نے صاحب 9 گھنٹے کلاس رہتی ہے 12 سے 9 تک، لیکن 3 نمازیں جا رہی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو گھر میں آ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو میں کیا بیٹھے بیٹھے پڑھ لو کرسی پہ، تو بیٹھ کے تو نماز ہوگی نہیں جب قیام فرض ہے۔ لیکن میں اور کیا بتایا تھا، آپ بتائیے آپ، یہ کام عالموں کو کرنا چاہیے تھا نا، ایسے 50 سال پہلے کرنا تھا۔ اب ضرورت پڑ رہی، اب کیسے کام ہوگا؟ اب اتنے جلدی تھوڑی کام ہو جائے گا کہ ایک دم کالج بن جائے، کوچنگ بن جائے۔ تم لوگوں نے بس یہی کیا کہ دیوبندی بریلویوں کو آپس میں مسلمانوں کو بانٹا، دیوبندی نے یہ لکھا وہ لکھا، اور ہمارا وقت نکل گیا، جو ہمارا اچھا وقت ہے ہمارا ختم ہو چکا۔ اب اچھا وقت مشکل ایسا ہے، جو پہلے کے سہانے وقت نکل گیا ہمارا۔ سن 1990 سے سن 2015 تک ہمارے پاس بہت اچھا وقت تھا، 25 سال کا، بلکہ 85 سے 30 سال کا عرصہ اتنا اچھا تھا کہ کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، آپس میں اتفاق ایکتا تھی، ہندوستان میں ماحول شانتی کا تھا۔ 30 سال اتنے بہترین تھے کہ اگر اس میں عالم محنت کرتے تو بہت بڑا کام ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے محنت کیا کی، وہ دیوبندی بریلوی کے اوپر، دیوبندی نے لکھا تو بریلوی نے وہ لکھا، بس اسی میں قوم کو جا کے رکھ دیا۔ جمعے کی تقریروں میں بھی یہی بتایا، جلسوں کی تقریروں میں بھی یہی بتایا۔ بیچاری قوم کو کیا ملا؟ بس یہی ہوا، دماغ خراب ہو گیا قوم کا کہ ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو گئی۔ قوم کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ قوم یہ جاننا چاہتی تھی کہ ہمیں آپ یہ بتائیے صاحب اس نے کیا لکھا ہے تو اس نے کیا لکھا ہے۔ قوم یہ پوچھنے تھوڑی آتی تھی، قوم چاہتی تھی کہ ہمیں یہ اللہ کے رسول کی سیرت سنائیں گے، عالم صاحب آئیں، یہ نماز کی عظمت بتائیں گے، یا قرآن کی فضیلت بتائیں گے، یا صحابہ کرام کی سیرت بتائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتائیں گے۔ لیکن جب قوم جلسوں میں جاتی، 4000 5000 کا مجمع ہو، 2-4 منٹ تقریر کرے، دیوبندی نے یہ لکھا، بریلوی نے وہ لکھا، اہل حدیث نے وہ لکھا۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے جلسوں میں جانا بھی بند کر دیے تھے، یہی وجہ سے کہ یار یہ کیا یار، ہر تقریر میں 60 سال سے 50 سال سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، دیوبندی نے لکھا تو بریلوی نے لکھا۔ بہت سے لوگ، قوم کے لوگ جانا بند ہو گئے جلسے میں، اسی وجہ سے کہ ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں، مولویوں کے پاس دیوبندی نے لکھا تو بریلوی نے وہ لکھا۔ یہ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو کتنی بہترین باتیں لکھی حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، دیکھو آپ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے، جو اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ یہ دیکھو آپ، اللہ سے دعا مانگنے والے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ یہ دیکھو، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں، بس یقین
ہاں یہ دیکھو آپ، دیکھا ہو آپ، یہ اللہ سے دعا کے بارے میں، اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ایسا ان لوگوں نے ماحول بنا دیا کہ نہیں ولیوں سے دعا مانگے، ڈائریکٹ ولیوں سے مانگو، جو بھی مانگنا ولیوں سے مانگو، اولاد ولیوں سے مانگو، رزق ولیوں سے مانگو، ہر چیز ولیوں سے جا کے مانگو آپ، پھر اللہ سے کیا مانگو ہیں؟ جب ہر چیز ہم ولیوں سے ہی مانگ لیں گے تو پھر اللہ سے کیا مانگیں گے؟ ان سے پوچھا جائے ہیں ہیں کیا کیا ان لوگوں نے، یہ دیکھیے آپ، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ، یہ آپ جتنی بھی پوری کتاب پڑھ لیں آپ، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں ایک ایک بات کہاں تک بتاؤں گی، دیکھیے آپ، یہ دعا مانگنے کے بارے میں، یہ دیکھیے آپ پڑھیں، یہ دیکھیے آپ، یہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، پوری کتاب پڑھیں آپ، اللہ ہی سے مانگنے کے بارے میں ہے۔ لیکن انہوں نے تو ولیوں سے مانگنے کا درس دیا بریلیوں نے، حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ نے پوری کتاب میں ہیں، دیکھیے آپ، بہت شاندار کتاب ہے، اگر پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، آپ لوگ مجھے یاد کریں گے کہ آپ نے بہت اچھی کتاب بتائی، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھے مبارکباد بھیجیں گے میرے نمبر پہ 88 152 53 598۔ اگر اس کو آپ نے آدھی پڑھ لی یا 30 صفحے بھی پڑھ لو گے تو مجھے مبارکباد بھیجو گے، فون کرو گے کہ صاحب مزہ آ گیا، 30 صفحوں میں مزہ آ گیا، تو اس لیے تو 400 صفحے کی ایک کتاب ہے، ایک جلد ہے، پھر یہ دوسری جلد الگ ہے، 400 450 کی، ہاں یہ دیکھو آپ، یہ ہے 444 صفحے کی، یہ بھی 400، تو آپ مجھے 30 صفحے کے بعد ہی یہ کہو گے کہ مزہ آ گیا صاحب، بہت شاندار کتاب آپ نے بتائی۔ یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیے آپ، یہ پڑھو، یہ آخری بات بتاؤں، 2 منٹ رہے گا، دان ہونے والی ہے۔ 4، کسی مسلمان کو بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ ایک 4، ہاں 5، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور کسی مسلمان کو ملعون مردود نہ کہے، یہ بہت بہترین بات ہے، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور کسی مسلمان کو ملعون مردود نہ کہے۔ اب یہ کہیں گے تو مسلمان کے لیے لکھا ہے، چلو ٹھیک ہے، جس کافر کا جو پہلے سے ہی کافر ہو، یہ بہت باریک بات ہے، جس کافر کا جو شروع سے ہی کافر ہو، اسٹارٹنگ سے کافر ہو، مادر ذات، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، دیکھیے آپ کتنی بہترین بات ہے، یعنی جو شروع سے ہی کافر ہے، دیکھو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماحول کے اندر جب ڈھلتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک جو مستحق لعنت ہو، لعنت کا مستحق ہو، اس پر بھی لعنت نہ کہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بہتان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے آپ، بہت بہترین بات لکھی ہے آپ نے، یہ دیکھو آپ، یہ پڑھو۔ شیخ محقق دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل عادت و شیبہ اہل سنت کا ترک سب لعن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے اہل سنت، کسی کو کافر نہیں کہتے اہل سنت، اور اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو، حضرت مولانا مفتی غلام محمد ناگپوری کو کس نے کافر کہا؟ دیوبندیوں نے نہیں، بریلویوں نے، بریلوی کو بریلویوں نے، یہ لکھا نا، اہل بدعت کی پہچان یہ برائیوں، اہل بدعت کی برائیوں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت قاری ظہیر صاحب کو کس نے گمراہ ٹھہرایا؟ بریلویوں نے، علماء کونسل میں بیٹھے تھے، خود جا کے جامعہ ازہر میں بیٹھے 3 4 سال، جو حال علماء کونسل بمبئی کا وہی حال جامعہ ازہر مصر کا ہے، تو ان پر تو بیٹھنے سے فتویٰ لگا دیا۔ گھوسی والے مفتی صاحب نے، بہت بڑے مفتی ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں، ان پر فتویٰ لگا دیا، ان کے بیٹے پڑھ جا جامعہ ازہر مصر میں، اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کس کے پیچھے نماز پڑھی جامعہ ازہر میں، 4 سال جمعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس سے بھی پوچھیں۔ دیکھو یہ اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ چلو نصیب ملت کو ہم مان لیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہوگی، مفتی غلام محمد ناگپوری تو مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، ان سے کون سی ایسا کفر ہو گیا جو شمیم نوری کے چکر میں اس کو کافر بنا دیا ہے؟ شمیم نوری کے چکر میں مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب کو کافر بنا دیا ہے، ان کو کافر بنا دیا۔ بتائیے کتنے بڑے مفتی تھے، میرے منہ سے نکل گیا، اس کو کافر بنا دیا۔ مطلب یہ کہ ان کو کہنا تھا، تو یہ حال ہے، اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور بھی قائد ملت نیپال کے کتنے بڑے بزرگ تھے، ان کو کس نے کافر کرا دیا؟ دیوبندیوں نے، مفتی جیش محمد نے کافر کرا دیا، مفتی جیش محمد کو کلیمی مراد آبادی نے کافر کرا دیا۔
कलीमी मुरादाबादी ने काफिर करार दिए। तो ये सब आपस में नहीं, ये लिखा ना बिदअतियों की पहचान है। अहले बिदअत की बुराइयों से बाद इनका बात को काफिर कहता है, बाद इनका बात पर लानत करता है। हाँ, हुसैन मियाँ नागपुर वाले हुसैन मियाँ ने इलियास काजी पर कुफ्र का फतवा लगाया। और भी ये जो अब्बू मियाँ के जाते थे, पीर अब्बू मियाँ साहब बहुत अच्छे नेक आदमी है, सैयद सलाम इलाहाबाद में। उनके ये मुफ्ती बद्र आलम साहब गए, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब गए, मुफ्ती मुफ्ती रहमान साहब, जाने कितने आलिम गए, ना आज तक कलमा पढ़ा, ना तौबा किया, ना तजदीद ईमान किया, बहाना बना लिया हमें मालूम नहीं था। तो ये कितने बार होके आए, 7 दिन लेके आए मुफ्ती रहमान साहब, क्या मालूम नहीं था? एक दिन में मालूम हो जाता है, हाल हुलिया देख के एक दिन में पता चल जाता है। लेकिन पब्लिक का आदमी अगर नमाज़ पढ़ ले देवबंदी की तो काफिर बना देते हैं। वो खुद जा के रुकू सजदे वाली नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं अबू मियाँ किया, तो कोई ना निकाह कर रहा, कोई ना तजदीद ईमान कर रहा, बस पब्लिक के ऊपर ठोंक दिया है फतवा के। नहीं, पब्लिक अगर देवबंदी पढ़ी तो काफिर होगा, निकाह करो दोबारा से। जैसे सवार में हुआ, रामपुर सवार में नगली आकल में नमाज़ पढ़ ली होगी देवबंदी की, ये देवबंदी ने पढ़ा दी थी, ये देवबंदी की पढ़ ली, तो बस काफिर को बना दिया, फतवा लगा दिया कि सब निकाह करें। ऐसी पाकबड़ा मुरादाबाद में कलीमी साहब ने फतवा लगा दिया कि जिससे पढ़ी है देवबंदी नमाज सबके निकाह शुरू है। और ख़ुद जो है कि अहमद पटेल जो कांग्रेस का नेता था, लीडर था गुजरात का, उसकी मदद से हज करने गया। खुद कह रहा है कि मैं अहमद पटेल की वजह से, कोटे से, अहमद पटेल की वजह से मैं हज करने गया, यानी गवर्नमेंट के कोटे से, यानी एक देवबंदी के कोटे से हज करने जा रहे हैं, एक देवबंदी की हिमायत से मदद से हज करने जा रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं। दूसरा पाकबड़ा में मुरादाबाद में देवबंदी नमाज पढ़ ले तो कुफ्र का फतवा। ये भाई डबल पॉलिसी नहीं चलती। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और सोते समय तौफीक दे। ये किताब मंगवाई तफसीर अलमनशरा, जिल्द दोम है और ये जिल्द अव्वल है, इमाम अहमद अकेडमी साल का बड़े चुकी। ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आंखें खोलेंगे। अल्लाह हमारी तौफीक अता फरमाए।